السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں بیکٹیریل ڈیزیز کے متعلق۔ یہ جو ٹائیفائڈ ہے نا، یہ بھی ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ تو ٹائیفائڈ میں پیتھوجن جو ہے یہ سالمونیلا ٹائیفائی ہے، اور ویکٹر جو ہے یہ کنٹامینیٹڈ واٹر اینڈ فوڈ ہے، یعنی کہ باسی چیز، باسی کھانا اور گندا پانی، اس میں یہ بیکٹیریا پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ عموماً گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کھانا ایک فریش پکتا ہے، اس کو بعد ہم فریج میں اسٹور کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اوون میں گرم کرتے ہیں، تو وہ اس میں جو جراثیم پروڈکشن ہوتی ہے نا جراثیم کی، تو وہ جب گھومتا ہے اوون میں تو ہیٹ اراؤنڈ اباؤٹ ہیٹ ہوتی ہے، اور پھر جرمز جو ہے وہ ایک جگہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ لوگ کھانا کھائیں گے نا تو اس میں یہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اور سمٹمز اس کی علامت کیا ہیں؟ علامت یہ ہیں، ایک تو بخار مسلسل رہتا ہے، جنہوں سسٹین فیور ہم کہتے ہیں اس کو، ایک ہفتہ 2 ہفتے بخار رہتا ہے مسلسل، 102 103 تک رہتا ہے، اور وامٹنگ ہوتی ہے، لوز موشن ہوتے ہیں، اور اس میں بڑی آنت اور چھوٹی آنت متاثر ہوتی ہے۔ اس میں انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے، سوراخ بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم انگلش میں انٹیسٹینل پورشن پری پورشن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ اس کا پرماننٹ بائی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، تو جو 15 دن میں بیکٹیریا کل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، ڈاکٹر حضرات بھی اسی طرح کرتے ہیں، بیکٹیریا کو کل نہیں کرتے، علامتی علاج کرتے رہتے ہیں۔ پیشنٹ بھی یہی محسوس کرتا ہے کہ مجھے بس ٹھیک ہے، فاقہ ہو گیا، اسٹیرائڈ دوائی لی، ٹیمپریری میڈیسن، سمپٹومیٹک علاج کروایا تو ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھی ٹائیفائڈ کے متعلق انفارمیشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں کولیرا جس کو ہیضہ کہتے ہیں۔ کولیرا اور ٹائیفائڈ سیم سمٹمز ہیں ان کی، صرف فرق یہ ہے کہ اس میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، اس میں ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی، اور اس میں فیور ہوتا ہے، اس میں فیور نہیں ہوتا۔ یہ جو کولیرا کا پیتھوجن ہے یہ ویبریو کولیرا ہے، اس کا نام ہے، ویکٹر بھی یہی ہے، کنٹامینیٹڈ فوڈ اینڈ واٹر۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ ڈائریا پیشنٹ کو ہو جاتا ہے، وائٹ کلر کے موشن، لوز موشن آنے شروع ہو جاتے ہیں، دن میں تقریباً 12 سے 14، اور وامٹنگ دن میں 8 سے 12 ہوتی ہے۔ نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، اس میں بھی انتڑیاں متاثر ہوتی ہیں، نظام متاثر ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ میں بھی نظام جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو نمبر 3 نمونیا۔ تو نمونیا کا جو پیتھوجن ہے یہ اسٹیپٹوکاکس اینڈ ڈپلوکاکس اسٹیپٹوکاکس اور ڈپلوکاکس، یہ بیکٹیریا سٹور پانی میں پایا جاتا ہے، جہاں پانی جمع رہے، جیسا کہ اے سی وغیرہ کا پانی جو ریلیز ہوتا ہے وہ اگر آپ نے صاف نہیں کیا تو اس میں پیدا ہو گیا، ٹینکی کا پانی جو ہے اس کو آپ نے صاف نہیں کیا تو اس میں یہ جرمز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اسے ڈراپلیٹس انفیکشن بھی کہتے ہیں، جن کے وہ قطروں سے جو تبخیر ہوتا ہے نا، پانی تبخیر ہوتا ہے، اس میں ہوا میں جب نمونیا کا جراثیم آ جاتا ہے۔ تو اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ یہ لنگس پہ افیکٹ کرتا ہے، پھپھڑوں پہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، چیسٹ پین ہوتی ہے، سانس میں دشواری ہو جاتی ہے، اور چل فیور، سردی سے بخار جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، اور نقاہت وغیرہ انسان کو ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں نا یہ جو بیکٹیریا کرتا کیا ہے، یہ جب بلڈ میں انوالو ہوتا ہے نا تو یہ لنگز کا سیل ہوتا ہے ایلوولائی، اس کو یہ ڈیڈ کر دیتا ہے۔
جب ایلوولائی ڈیڈ ہوتا ہے تو اس ایلوولائی کا یہ کام ہوتا ہے بھی آکسیجن جو ہے نا بلڈ میں ٹرانسفر کرنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا اس کو خارج کرنا. تو جب وہ سیل ڈسٹرب ہوگا تو پھر آکسیجن کی کمی ہوگی. تو ایسے پیشنٹ کو وینٹیلیٹر میں بعض دفعہ رکھا جاتا ہے، پین وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ 3 بیماریوں کو متعلق آج میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے جو اتھینٹک ہے. تو ان کا پرماننٹ ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، نہ کہ علامتی علاج کروانا چاہیے کسی سے. یہ میری تاکید ہے اور یہ نصیحت ہے عام لوگوں کو کہ علاج مستقل کروائیں.